ساتھیوں صرف 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے بہت اہم باتیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے میں بہت زیادہ ہمیں اعمال صالحہ انجام دینا چاہیے جتنی ہماری طاقت ہو انشاءاللہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اس عشرے میں کیا کیا اعمال ہمیں ایسے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، عام دنوں میں کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اگر اس عشرے میں آپ وہ اعمال انجام دے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل جو دن ہے نا وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل کیوں ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگرچہ کہ کوئی جہاد کے لیے بھی نکلا ہو تو وہ عمل بھی اتنا محبوب نہیں ہے، الا رجل عفر وجہہ بالتراب، یعنی کہ وہ شہید ہو کر کے واپس ہو تو وہ عمل افضل ہوگا۔ کیا کیا اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان دنوں؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان ایام میں؟ ہمارے لیے کیا چیزیں مسنون ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس عشرے میں مناسک حج ادا کی جاتی ہے۔ عمرے، حج اور عمرے کی ادائیگی کتنا افضل عمل ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے جو کفارہ یعنی گناہ ہوتے ہیں نا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان والے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں ہم اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزانہ روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا 3 دن عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ہے نا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو روزے کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسی عشرے میں عرفے کا روزہ بھی آتا ہے، اور عرفے کے روزے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو حجاج میدان عرفات میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ اور لوگوں کے لیے جو حاجی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فضیلت کیا ہے کہ 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے گناہ آپ کے معاف ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اسی عشرے میں قربانی بھی آتی ہے، اور قربانی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ اس طریقے سے نماز کا اہتمام کریں، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ بعض لوگوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ صرف نماز کے بعد جو ہے بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی کریں، نماز کے بعد اس کو مخصوص کرنا یہ جائز نہیں ہے، آپ کبھی بھی ان تکبیرات کا اہتمام کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں قربانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو بال اور ناخن کاٹنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم۔